مٹا ہے نہ مٹے گا، اور کوستا کیوں ہے کہ میں غریب ہوں، کوستا کیوں ہے کہ میں غریب ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ ماں کا چہرہ دیکھ لے حج ادا ہو جائے گا، ماں کا چہرہ دیکھ لے حج ادا ہو جائے گا۔ محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر علاقے کی مانی ہوئی شخصیت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا پیر زاہد میاں صاحب قبلہ موجود ہے۔ آپ کو چند ہی منٹوں کے بعد میں بڑا ہی پیارا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں بھی آپ کو 2 یا 4 حدیث پاک سنا دوں تاکہ ماحول بن جائے کہ حضرت جب آئے تو آپ بڑے ہی اچھے موڈ میں حضرت کا خطاب سنیں۔ محترم حضرات، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کی متوالو، شمع رسالت کے پروانو، ایک مرتبہ حضور شافع یوم النشور رب کے محبوب، دالائے غیوب آفتاب رسالت مہتاب نبوت، کونین کی زینت غم گسار امت، صاحب شریعت مالک جنت، کونین کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار گلشن ہستی کی اول فصل بہار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھیے بابا سے بلند درود شریف، صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، اور عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں، اور پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، کب تک پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، اور پی جاؤ 7 سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ 7 سمندر نچوڑ کر۔ اور کتنا بلند ہو گیا ہے یہ مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا ہے یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو سکون اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہمارے دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ خالق کائنات کے ذکر سے ملتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم ڈی جے باجے میں جائے، کسی بھی طرح کی محفل کے اندر ہم جائے، دنیا داری میں جا کرنے کے بعد میں ہم کسی طرح بھی کسی محفل کے اندر جائے، کہیں بھی پہنچ جائے، مگر ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل کو اطمینان مل جائے، میرے دل کو چین مل جائے، مگر اللہ رب العزت کا قرآن کلام مجید ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اگر تمہیں سکون چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھو، نبی کے فرمانوں پر عمل کرو، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بعد مرنے کے تمہاری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ محترم حضرات، پیاری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، جب تک کوئی انسان کامل مومن، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام چیزوں سے زیادہ مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرے گا۔ محترم حضرات، ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں کھیت و کھلیان بھی آ جاتا ہے، مال و دولت بھی آ جاتی ہے، ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، ہماری شریک حیات بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر کے تب میرے نبی اور آپ کے نبی سے محبت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے ہمارا ایمان پختہ ہوگا، تب جا کر کے ہم کامل مومن اور کامل مسلمان بن پائیں گے۔ محترم حضرات، اس طرح کی محفلوں میں ہمیں جو درس دیا جاتا ہے وہ درس یہی دیا جاتا ہے کہ جو علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں ہمیں ان پر عمل کر کے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ان پر عمل کر کے ہمیں نمازوں کو شروع کرنا چاہیے۔ آج حالات یہ ہے کہ آج ہم لوگ، ہمارے اندر تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہمارے پاس تو ہمارے اندر غرور اور تکبر اتنا آ جاتا ہے، گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی اپنی برابر نہیں سمجھتے، اپنی بہن کو بھی اپنی برابر نہیں سمجھتے، اپنے دوست کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے، اپنے دوست و احباب کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ کس لیے نہیں سمجھتے؟ صرف اس لیے ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، مگر ہم نے کبھی بھی اس آخرت کی تیاری نہیں کی، ہم نے کبھی بھی قبر کی تیاری نہیں کی، کبھی بھی حشر کی تیاری نہیں کی کہ بعد مرنے کے قبر کے اندر کیا ہوگا ہمارا، جب ہمارے
ہمارے پاس قبر میں جب ہمارے پاس کیڑے مکوڑے ہمارے جسم کو کھا رہے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں دنیا میں اعمال کر لے تاکہ ہمارا جسم قبر کے اندر بھی محفوظ رہے۔ محترم حضرات، ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، قسم خدا کی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے سلا دی، جیسے آج کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو دوبارہ دیکھنے آ جاتی ہے۔ بچہ اگر سویا ہوا ہوتا ہے تو ماں سلانے کی کوشش کرتی ہے، لوری سنا سنا کر، گانے سنا سنا کر، ٹی وی دکھا دکھا کر۔ آج لوریاں سنائی جا رہی ہے، گانے سنائے جا رہے ہیں، ٹی وی دکھائی جا رہی ہے، مگر ہمارے اسلاف کی مائیں گانا نہیں، ٹی وی نہیں، بلکہ نعت مصطفیٰ گا کر کے سلایا کرتی تھی اور کہتی تھی، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ محترم حضرات، اماں حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے، قسم خدا کی میں نے دیکھا، دیکھ کر کے حیران ہو گئی کہ چاند نکلا ہوا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا۔ میرے آقا پالنے کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور میرے آقا کی انگلی گھوم رہی تھی اور انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا۔ میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے اور میرے ذہن میں یہ اعلیٰ حضرت کا شعر گھوم رہا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ محترم حضرات، میرے اور آپ کے آقا وہ ہے کہ جن کے بچپن میں بھی چاند آپ کا کھلونا بن جائے۔ محترم حضرات، ہمیں جو درس دیا جاتا ہے، آج حالات یہ ہے کہ کل شب برات گزری ہے نا، تو آج دیکھو کہ مسجدیں کتنی پر تھیں۔ کل کے دن میں مسجدوں میں نمازی جتنے روز آتے نا اس سے چوگنے تھے۔ آج ہم لوگ نفل نماز کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ آج ہم لوگ نفل نماز کہ جسے اگر ہم لوگ ادا نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، اگر ہم لوگ نفل نماز کو اگر چھوڑ دیں تو ہمارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر قید نہیں ہے کہ تمہیں پڑھنا ہی ہے۔ مگر محترم حضرات، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر ایک قرض ہے، فرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے۔ اگر ہم اس 5 وقت کی نماز کو نہیں ادا کریں گے تو ایسا مانیے کہ ہم نے کسی شخص سے پیسہ ادھار لیا اور اس کا پیسہ جب تک ہم واپس نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے۔ تو محترم حضرات، جب ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیکھتے، ہم اس کو 5 وقت کی نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ ہم جا کر کے مسجد میں نماز 5 گانا ادا کرے۔ محترم حضرات، اپنے محلے کی مسجدوں کو پر کرے، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرے۔ جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اور آج پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ محترم حضرات، آج حالات یہ ہے، آج حالات بہت بدتر ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے اوپر ظالم مسلط کر دیے گئے ہیں۔ دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں حضرت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک بار زوردار نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کبھی شعلے کبھی شبنم شرِ شمشیر ہوتی ہے، کبھی شعلے کبھی شبنم شرِ شمشیر ہوتی ہے، اور دلوں کو چیرنے والی حضرت کی تقریر ہوتی ہے۔